ناظرین آداب، MB نیوز کی فٹافٹ خبروں میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ منا اور آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں MB نیوز۔ ضلع کانگریس اقلیتی شعبے کے ضلعی صدر عبدالمجید شیخ کی نگرانی میں کانگریس پارٹی کی جانب سے سرکاری اسپتال میں خدمات انجام دے رہے کووڈ واریئرز، منسپلٹی مزدور، سپلائر اور لاوارثوں کے درمیان ظہرانے کو کیا گیا تقسیم۔ اس موقع پر بھٹکل بلاک کانگریس صدر سنتوش نائک نے کہا کہ حکومت کی طرح کانگریس پارٹی بھی کووڈ سے پریشان حال لوگوں کی مدد میں مصروف عمل ہے۔ اڑپی سرکاری اسپتال میں 3 مہینوں سے تنخواہ نہ ملنے پر عملے کا اچانک احتجاج۔ علاج کے لیے ترستی رہی حاملہ عورتیں، اسپتال میں خدمات انجام دینے والے 200 سے زائد اسٹاف نے مارچ مہینے سے تنخواہ نہ دیے جانے کا الزام لگاتے ہوئے اچانک احتجاج شروع کیا۔ اسپتال کے اندر دھرنے پر بیٹھے عملے نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ان کی تنخواہیں منظور کریں۔ ایمرجنسی کو چھوڑ کر ڈاکٹروں، نرسوں، فارمیسسٹ، لیب سمیت سبھی شعبہ جات کے عملے نے احتجاج میں کی شرکت۔ اڑپی جماعت اسلامی ہند کی ضلعی تنظیم HRS کی جانب سے طبی خدمات کے لیے ایمبولینس کا اجرا اڑپی ضلع اسپتال کے ڈاکٹر چندر شیکھر اڑک، سرجن سودیش کمار کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر چندر شیکھر نے کہا کہ کورونا کی وبا نے ملک کے عوام پر کافی اثرات ڈالے ہیں۔ ان سنگین حالات میں HRS کے کارکنان ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ بحر عرب سے متصل کمٹا شہر کے ایک ہیڈ بندر پر پتھر پر کھڑے ہو کر سیلفی لینے کے دوران ایک نوجوان پیر پھسل کر سمندر میں گر کر لاپتہ ہونے کا پیش آیا واقعہ۔ بنگلور سمیت متعدد اضلاع میں 14 جون سے پابندیوں میں کی جائے گی نرمی۔ شام 7 بجے تا صبح 5 تک نائٹ کرفیو۔ جمعے کی شام 7 بجے تا پیر کی صبح 5 بجے تک رہے گا ویکینڈ کرفیو۔ سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ اتر پردیش کورونا انفیکشن کے ساتھ سیاسی انفیکشن سے بھی نبرد آزما ہے۔ BJP حکومت کے کچھ ہی دن بچے ہیں، ایسے میں اب وزیر اعلیٰ کا کنٹرول بھی ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے۔ جس طرح سے دہلی لکھنؤ کے درمیان کھینچتان کے اشارے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہ اگلے بحران کا اشارہ ہے۔ حکومت ناکام ہے اور وزیر اعلیٰ غیر فعال ہے، پھر بھی دہلی کی دوڑ کس لیے ہو رہی ہے؟ ریاست کے عوام سچائی سے واقف ہیں۔ کورونا بحران کے دور میں آفت کو موقع بنا کر مرکز کی مودی حکومت اور دہلی کی کیجریوال حکومت لوگوں کو لوٹنے میں ہے مصروف۔ لگاتار بڑھتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے کی جگہ دونوں حکومتیں زبردست ٹیکس وصول کر لوگوں کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ یہ باتیں دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر چودھری انل کمار نے کہیں، جن کی قیادت میں پارٹی کارکنان 11 جون کو دہلی کے پیٹرول پمپوں پر علامتی احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ اتر پردیش میں غیر قانونی کانکنی کے لیے بدنام مرینا میں کانکنی مافیاؤں کی دہشت ایک بار پھر دیکھنے کو ملی۔ بدھ کی شب کانکنی مافیا کے لوگوں نے خاتون فارسٹ آفیسر شردھا پانڈیر پر حملہ کر دیا۔ پانڈیر پر یہ گزشتہ 2 مہینوں میں 9واں حملہ بتایا جا رہا ہے۔ کچھ سال پہلے ہی یہاں IPS آفیسر نریندر کمار کا مافیاؤں نے کیا تھا قتل۔ خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کو لے کر اکثر اتر پردیش سرخیوں میں رہتا ہے۔ اس درمیان خواتین کے خلاف جرائم کو لے کر اتر پردیش ریاستی خواتین کمیشن کی رکن مینا کماری نے عجیب و غریب بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کی وجہ ان کا موبائل فون استعمال کرنا ہے۔ کانگریس سابق صدر راہل گاندھی نے ٹیکہ کاری کے لیے آن لائن رجسٹریشن کے سلسلے میں سرکاری نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جن غریبوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اور وہ بغیر رجسٹریشن کے پیدل چل کر ٹیکہ کاری مرکز پر آتے ہیں تو ان کو بھی ٹیکہ لگوانے کا حق ہے اور انہیں اس حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ کانگریس سینئر رہنما اور سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر نریش کمار نے کہا کہ مرکزی حکومت انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی تاریخ کو بڑھا کر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو لوٹ رہی ہے، کیونکہ حکومت ٹیکس پر سود لیتی ہے جس سے عام آدمی واقف نہیں ہوتا ہے۔ بریلی میں نقلی ریمیڈی سور انجیکشن کی کالا بازاری کا سامنے آیا معاملہ۔ ڈبے پر 5400 روپے قیمت درج ہے، لیکن تیمارداروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 2 نقلی انجیکشن 90,000 روپے میں فروخت کیے گئے۔ مریض کی موت کی کئی دن بعد گھر والوں کو پتا چلا کہ انجیکشن نقلی تھے، حالانکہ اس انجیکشن کے بارے میں 1 ہفتے پہلے ہی پریس انفارمیشن بیورو فیکٹ چیک کر کے ٹویٹر پر بتا چکا ہے کہ یہ نقلی ہے، لیکن بریلی میں ڈرگ محکمہ آفیسر کہہ رہے ہیں کہ شیشی خالی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انجیکشن اصلی تھا یا نقلی۔ پولیس نے میڈیکل سٹور کے مالک کے خلاف مقدمہ کیا درج، لیکن وہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا۔ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔